الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ واجب الاحترام خطبے دا آغاز سورہ الحدید دی 5 نمبر آیت تو ہویا۔ انہوں پڑھ لے ہوتے دے جو سارا مضمون پھر خطبے دا سمجھ آ جانا۔ میں تواڈے سامنے بیٹھا تسی بھی جی اے جسم دا سیر ایک ایسا حصہ پہ اگر انہوں کٹتا دے یا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ اندر اللہ نے چوٹی جڑی عقل رکھی ہے وہ خراب ہو جائے، پاگل اور دیوانہ ہو جائے آدمی تے سارا جسم بیکار ہے۔ سر کٹن تو بعد جسم زندہ ہی نہیں رہ سکتا، دماغ جڑا ہے معوف ہو جائے کسے کم نہیں، آدمی پتھر کھاندا پھردا روڑے کھاندا پھردا۔ بالکل یہ سمجھو کہ عربی زبان چ راس سر نوں آندے تے راس ہی وقت دے حاکم اور سردار نوں آندے۔ یہ رئیس نکلیا، راس القوم آکھیے یا رئیس القوم گئی ایک قوم دا سر ہوندا جڑا ملک نوں چلا رہا ہوندا، سربراہ ہوندا۔ یہ سر کٹیا جائے نا بے دینی ہو جائے یا او دا دماغ خراب ہو جائے تے سارا جسم ناکارا۔ یہ آیت کریمہ جڑی میں پڑھی اللہ تعالیٰ فرماؤندا میں کتاب بھی اتاری ہے تے پیغمبران دے نال لوہا بھی اتاریا، بے میری کتاب نہ دنیا سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تلوار چاہیے جڑی انہاں انسانوں نوں۔ اس تو میرے اوپرا جڑے درس دیندے وضو دے انہیں فرائض تے تبلیغ کرو، بالکل اسلام تو لوگوں نوں پڑھا نہ جانا چاہندے۔ وہ اسلام دے اندر طاقت نہیں کہ قرآن ہاتھ ہوے اپنی طاقت غلط نہ استعمال کر سکے، جڑا راس ہے سر ہے دماغ تے نال دے کو زور ہوے کہ اپنی گل منوا سکے۔ اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنتی ورد شیر۔ جب یہ دو اکٹھے ہوئے نا اور دنیا چ تماشا یا مظاہرہ تماشا تو نکل گیا، تماشا ویکھن دی شاید اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے چ ہویا کہ آپ نے ایسا نظام قائم کیتا کہ وہی آدمی تخت حکومت تے اور وہی امت دا سب تو بڑا مرشد عالم پیشوا، اس تو بڑا ولی کوئی نہیں۔ یہ نظام ہے خلافت دا۔ اللہ رب العالمین نے میں قرآن اتارا اس گل ہی واضح ہوندے رہن، درس ہوندے رہن، لیقوم الناس بالقسط۔ اصل مقصد تے ساریاں کتاباں دا رسولاں دا ہے زمین تے عدل قائم ہو جائے، سچ مچ انصاف ہوئے، زمین تے کوئی کسی تے ظلم نہ کر سکے، کوئی حاکم نہ ہوئے کوئی محکوم، سارے برابر ہون تے قانون دے تحت ہون۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین دے وچ پچ لاؤنی بھی اللہ اللہ کرن دا دین ہے، یہ تو بڑا ظلم اسلام نال کوئی نہیں۔ صدیاں ہو گئیاں جدوں تو سارے طبقے دوویں جڑے صنفان اذا سارا چلم دو گروہ اجے صحیح چلن تے امت صحیح چلتی ہے، فساد چلم جدوں یہ بگڑ جاندے ہے تو بالکل جڑی میں مثال دیتی کہ سر کٹیا گیا یا سر کے اندر جڑا دماغ خراب ہو گیا، وہ دو گروہ کہڑے علماء بس ہمارا عالم ہے اور وقت دے حاکم ہے۔ یہ نیک ہون تے ساری امت نوں سیدھے راہ تے لے کے چل۔ جدوں انہاں وچ بگاڑ آ جاندا حاکم بگڑ دے تے حاکماں نوں پھر ایسے زر خرید ملا مل جاندے جڑے انہاں دے مطلب دی ہر گل کری جاندے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے انہاں دی مرضی دا فتویٰ دے دے، عدلیہ بن جاندی ہے، امت برباد ہو جاندی۔ اس تو یہ رئیس القوم دا مسئلہ یا امت دے سر دا مسئلہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں۔ لفظ ہی اللہ نے چنیا کہ راس القوم، یہ سر ہے تہاڈا، یہ خراب ہو گیا جے کٹیا گیا تباہی ہو جانی۔ اور اسے تو ادھر دوسرا لفظ جڑا سیاست دا چنیا گیا، سا یہ سیاست کنا مکروہ بناتا ہے نا خبیثاں نے، کتیاں نے گند آپ پایا اور سیاست کے لفظ ایک عیب بناتا کہ فلانا سیاست سے چلے جا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح بخاری صحیح مسلم کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا۔ فرمایا اب نبی نہیں ہوں گے خلفاء ہوں گے۔ سیاست کیا؟ قیام بالامر،
کسی کام کا جڑا سائی سے آیا اتنے سیاست کرتا وہ معاملات کا نگران ہے. اسی گھوڑا اردو سائی سے لکھ دیں، عربی سائے سے اصل فائل ہے. وہ بھی یہ نکلیا بھائی گھوڑے سے ایک آدمی ملازم ہوں سی، انہوں چارہ پاوے، انہوں نہاوے، انہوں کوچے مانجے، انہوں اندر وڑے باہر کڈے، وہ سارے معاملات کا ذمہ دار ہے. اس تو سیاست کی ہے کہ پوری ریت اور پورا اس ملک کے جڑے رہن والے انہوں کے معاملات کو سنبھالنے والا. عیاشیاں کرنے کا نہ سیاست نہیں، انہوں فکر ہوئے کہ اس امت اللہ نے میرے حوالے کیتا ہے، وہ امانت ہے. میں انہوں کے ہر کم کا دینی دنیاوی کا ذمہ دار ہے. میں انہوں دیندار بھی بنا، دنیا دار بھی بنا. اور ایک لفظ عربی زبان قیادت کا، اسی نے فلانا قائد ہے، فلانی جماعت کا قائد ہے. قائد یقود و قیادت ہے. قائد کون ہے؟ جنہیں نکیل پکڑی اور اونٹ چلا رہے. اونٹ کی مہار وہ ہاتھ ہے، وہ اگے اگے چلتا تو اونٹ وہ پیچھے چلتا. اس تو قائد کون؟ ایسا رہبر ہے جڑا لے کے ساری جماعت میں چل رہا. وہی اگر اذا کانت غراب و دلیلا قومن سیہلکہ، اگر کوا بن گیا کسی قوم کا رہبر رہنما تو انہوں نے کسی ایسی وادی سٹے کہ ہلاک ہو جائے. اور نکیل پھڑاتی تسی ایسے بندے نو جڑا نارائق قرولو دا پٹھا تو برباد کر دوں. یعنی لفظ ہی عربی زبان ایسے چنے گا کہ امت خبردار رہے کہ سارے مسئلوں تو بڑا مسئلہ ہے کہ تہاڈا سربراہ کون ہے، کنوں تسی نکیل پھڑائی ہوئی ہے، کون اس امت دا سر بن گیا ہویا، کون ہے جہاں سامنے سارے تسی معاملات رکھتے انہوں ذمہ دار بناتا جے. اس تو کتاب اللہ دی آیت پکار رہی ہے کہ سیاست تو اور حکومت تو الگ جڑا دین دسدا بالکل دین دا ڈاکو اور مسلمانوں بیوقوف بنانا چاہتا بھئی اللہ اللہ چ لگ جان اسی ساری دنیا لٹ کے کھا دی. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، چھوڑ کر غیروں کی خاطر یہ جہان ہے بہتر. انہیں مت جو یہ دنیا فانی ہے یار، اللہ والوں کا حکومت نہ کی چلے. تسی خانقاہ بناؤ، مسجداں بناؤ، سڑک کو بھی فنڈ لے لو، مدرسے بناؤ، ہاں یہ سب کہے ابلیس نے دیتا ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے. یہ بحثاں ایسیاں چھیڑ لوے جہاں یہاں بھی پتہ نہ لگے تو امت بھی نہ پتہ لگے. کنے سو سال عباسی حکومت تو بعد بھی ہوں قرآن مخلوق ہے کہ نہیں مخلوق، کسی دے پلے اج تک نہیں پیا. یہ گل کی سی؟ قرآن دونوں کہنا اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بناؤ نہیں، مخلوق ہے غیر مخلوق. ایسی فلسفیاں نہ کر. اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہے، یہ غیر ذات نہ تمہیں پتہ نہ کہ عالم عین کی ہے تخیر. ہاں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. ایسے مسئلے پھنس گیا مولوی کہ جنہوں کی کوئی سر پیر ہی نہیں نہ کوئی. اصل گل جی تو دور کیتا بھی یہ اکھاں بند کرنا بھی ملک چی ہو رہا. اس تو میں جڑے اینے خطبے تھی سنا اج اینڈ ہے آؤں تو تمہیں سمجھا رہا کہ دین پلے بن کے جاؤ، ہر وقت نظر رکھو. تسی سارے دے سارے مجرم جو نہیں، مجرم جڑے دو چار بدماش ہیں، ظالم جڑے ظلم کر رہے وہ نہیں، اسی مجرم جڑے شریف ہے مزاحمت نہیں کر رہے، اندر ہی بڑے ہیں. انہوں نے انہوں نے دلیری دیتی. بدماش کنے کیا چند گنتی دے مٹھی پر ہے جنہوں نے دنیا کو تنگ کیتا. باقی شریف بے ایمان ہے، شریف جڑے اندر ہی بڑے ہیں وہ انہوں نے گاؤں پھڑ دے کیوں بدماشیاں کر. اس سے مزاحمتی دین ہے کہ مقابلہ کرو، میدان چاہو. یہ بیڑا غرق کیتا ہے راہباں نے، مولویاں نے، فقہاء نے گلاں بنا لیاں کہ جڑا حکومت سے بہندا انہوں اللہ تخت دینا، انہوں عزت رب نے دیتی، تسی وہ کیوں لڑ. پھر فرعون سے نمرود جڑے وہ رب کی طرفوں ہی سی نا، یہ موسیٰ اور پیغمبر انہوں نے کیوں لڑتے رہے؟ دین تباہ کر دیتا. تو اس سلسلے تسی یہ سمجھو کہ آخری حوالے جڑے میں نوٹ کروں ہے جو دفتر بے پایا یہ حد بنا کوئی نہیں. میری غرق ہو گئی عمرے اندر کہ مسلمانوں جب تک سب کی یاد نہ اسلامی حکومت کا عہدہ کوئی شاید تبلیغی جماعتاں بھی کھسی کرن گیاں، قادیانی جہاد حرام کرن گے، کوئی کچھ کرو گا، دین دے نا تے ٹونگ رچائی رکھن گے. انہوں کمزور اور بے بس بنا کے میمنے بنا دیں. باقی نہ رہے شعر کی شعری کا افسانہ، اے شعر نہ رہے کھسی ہو جائے. گدڑ بھی اتنے سواریاں کر دے لمحہ پیا رہے. اے حال مسلمانوں کا کر اے ہوں جس کتاب کا میں حوالہ دوں گا ساری بحثاں کا نچوڑ آ رہا. اے منہاج السنت النبویہ فی نقد کلام شیعہ والقدری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وہ حوالہ دے رہا. جد تو وڈی چوٹی کی کتاب شیعہ دوستان دے رد کوئی نہیں لکھ سکیا. فضول گلا کرن دا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں بکی جڑے دیکھ لے یہ عالمان ہے. ادھروں وہ زمانے ابن المطہر ہلی بہت بڑا عالم سی، انہیں منہاج الکرامہ لکھی، وہ بھی یہ نال لگی ہے کہ انہیں کی لکھا کہ اسی شیعہ کیوں اپنے دین کو سچا سمجھتے. آیتاں اور حدیثاں منہاج الکرامہ. اور امام نے وہ جواب پھر منہاج السنہ لکھی، 4 جلداں، 2 ایکساں 2 اسی طرح ہو رہا ایڈی. مگر لکھی کیوں گئی؟ یہ ملا عامہ نے تھوڑا دین دا سچا ناس کیتا کہ سلطان سی محمد خدا بندہ جن نے کسی رنج چاہ کے سنی سی
بیوی نو کہتا کہ تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق. ہن بھی کئی احمق کر دے. کھپ پی گئی کہ سلطان نے بیوی نو 3 طلاقاں دیتی. علماء بلائے انہیں آخیا کوئی حل. انہیں آخیا سوائے حلالے دے کوئی نہیں. یہ بیگم ہن ہور کسی نو دے، وہ 2-4 دن عیش کرے، پھر وہ مرضی چھڈے نہ چھڈے، پھر تیرے لیے حلال ہونی. انہیں آخیا یار ہر مسئلے تہاڈا رولا، اینے اختلاف ہے، جھگڑے ہے، کوئی امام کچھ یہ کوئی نہیں ہور حل حلالے تو سوا. انہیں آخیا کوئی نہیں. اس ایک عالم بولیا یا درباری بولیا، انہیں آخیا سلطان ایک عالم اس ملک موجود ہے، وہ اس طلاق نو باطل آندا اور یہ بالکل جھوٹھی آندا، تیری کوئی طلاق نہیں ہے. انہیں آخیا وہ عالم ساتھ، وہ پھر شیعہ عالم علامہ ابن المطہر الہلی جہاں تبصرہ جڑا نا سب کن جی اسی پڑھاؤں چھوٹی کتاباں، پھر وہ گاہ دفتر تبصرہ یہ شیعہ کے بچوں یاد کرایا جاتا. نماز روزے حج کے مسائل ایک تھان چھوٹے جج کرتے، بڑی وڈی سمجھو قیمتی چیز لکھ دیتی تبصرہ. علامہ ابن المطہر ہلی جڑا سی وہ بارے انہیں آخیا ان عالم باللہ جب یقول بچلان طلاق. بادشاہ سلامت تیرے مسئلے کا حل ہے گا، ہلا چ عالم رہندا وہ اس طلاق نو باطل آندا. فباس آ کتاب علامہ تے حاضر ہو، انہیں خط لکھا کہ انہوں علامہ نو حاضر کرو. وہنا تعالیٰ فی وسط مائے علماء سنہ مناظرات ہیں بما یوزق سکلا ویشبہ کلام. اگے پھر لمبی چوڑی گلاں لکھیاں کداں وہ کٹھے ہوئے سارے. ثم قال والا یہ حال فتح کل ذی اوقال ملک باطل. جدوں وہ اگے رکھیا انہیں آخیا بادشاہ نے جڑی طلاق دیتی بالکل فضول ہے، یہ کوئی اثر نہیں. لأنہ لم یتحقق شروط، یہ شرطیں ہی نہیں پوریاں. طلاق اللہ دا علیحدہ رہ دیو 3 جنیاں کٹھیاں کوئی طلاق ہے. اور نال ومن العدلان قرآن آندا سورہ طلاق 2 گواہ ہونے چاہیے، عادل متقی ولی بندے کول ہون سے وہ سن. بعد ہزاراں دنیا بھی سن لے وہ بھی کوئی نہیں، اس ویلے ہوے کول 2 بندے. قرآن نے کیا واشہدوا ذوی عدل. اس سے سنی کہڑی طلاق لئی پھر دے نہ تیرے کو کوئی اس گواہ نہ کٹھیاں جنیاں. فل قال الملک بحضر 2 گواہ موجود سی. قال اللہ انہیں پھر علماء نے بحث شروع کی حتی الزمام جمیعا فتحی الملک. مولویوں نے لاجواب کرتا، بادشاہ نے شیعہ ہونے کا اعلان کرتا اور انہوں نے آخیا تو کتاب لکھ کہ شیعہ مذہب سچا. پھر انہیں منہاج الکرامہ لکھی. منہاج الکرامہ لے کے پھر لوگ ابن تیمیہ کو دوڑے ہوں یہ کوئی حل کر. یہ کتاب ہے جڑی میرے سامنے ہوں پئی، یہ نال ہی وہ بھی لگی ہے منہاج الکرامہ، دونوں کٹھیاں پڑھ سکتا نہیں. تو مطلب ہے ایک سلطان شیعہ ہو گیا، انہیں سلطنت شیعہ کرتی، ملکاں دے ملک کر دیتے صرف انہوں دے ایک مسئلے سے. جیتے ہوں عالم بھی لکھتا یہ کتاب ہوں انہاں دنوں کی سعودیہ جو آئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ لم یکن ناصبین. یہ جتنے بڑے ہیں نا حجریاں امام حسن حسین نو برا کہیں تو لوگوں شیعہ بنائی جاتی. یہاں پاروں شیعہ دنیا ہو رہی جنہیں ویکیا یہ نہ ہی نہیں لیں. البت انہیں آپ ایک مقدمہ ہرایا ہے تسی شیعہ تو زیادہ قبضہ کرو، علی دی شان بیان کرو، فاطمہ دی حسن. تواڈے مذہب چ کوئی نہیں ہے، تواڈی حدیثاں بخاریاں ہے نہیں جی، نہیں بیان کر دی. حضرت عثمان حضرت عمر دا بیان کر کے نا محرم سے وقت پا دیں. وہ سن والا آندا یار دن کہڑے ہے، ذل حج گزر گیا ادو حضرت عمر کی گل کر لیں، حضرت عثمان کی کرتے رضی اللہ عنہ. یہ اشورے جن امام حسین کا ذکر بھی نہیں کرتے. تد کتاب لکھنی پئی. علماء نے آخا یار لکھو کہ سر تے تبا لگ گیا کہ اسی ناسبی ہیں، اسی اہل بیت دے دشمن ہیں. تد یہ کتاب پوری لکھی ہے کہ ابن تیمیہ ناسبی نہیں سی. اس کتاب پہ انہوں نے لوگوں نے اعتراض کی کہ حضرت علی سے اعتراض ہے. انہیں آخیا یاد اعتراض کوئی نہیں، صرف شیعہ نو چپ کرایا. جے حضرت عثمان ابو بکر عمر سے اعتراض کر دے جے حضرت علی سے بھی جڑے خارجی اور ناسبی اعتراض کر دے انہوں نے آخیا کہ دوجے دشمن انہوں مگر پایا. آپ نہیں ابن تیمیہ نے آخیا. یہ کتاب خیر بہرحال کہ ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھا. تو انہوں جڑی گردی گل دسنی ہے جنہوں یہ سمجھ لیں تو کوئی نہ صحابی تو دکھ ہوں نہ کوئی پلے بنو گل جڑی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ تسی اس گل کیوں نہیں سمجھتے، کدیا کیوں نہیں تمہیں سمجھنا. تیسری جلد 176 177 سال جدوں اس گل سے باری آئی بھی حضرت عثمان کو گناہ ہویا پھر انہوں نے کیا یہ ہون پٹن کی لوڑ کری ہے، سیدھے رستے پاؤ کن سیدھا پھڑو. جی عبداللہ بن عمر نے آخیا سی مصری نو بھی باقی تو ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ دوڑ گئے سی چنگے ہو کیوں مکڑی سی، مگر اللہ نے معاف کر. جواب آ سی صحیح نہ ایک کہ ہویا ہی نہیں، ادا کی بنوں گا. والقاعدۃ الکلیۃ فی ھذا لعنۃ ان احدا معصوما بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ملا مولوی تک پہنچا دو کہ ابن تیمیہ تو بعد کسی نے لکھنا. جن نے کتاب ایک شیعہ دے رات لکھی انہیں آخیا قاعدہ کلیہ تے گر دی گل ہے
کہ اسی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نو غلطی تو پاک نہیں منتے. اس تو ایک سانوں کرنا خطرہ شیعہ نو ہوگا بھی 12 اماموں کی غلطی نکلا انہوں نے سانوں کی نقصان ہونا. اسی انہوں ایک انسان مننے ہیں, صحابی ہے, مردی ہے, بشر ہے, امتی ہے, وہ نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے معصوم نہیں منتے. بل الخلفاء وغیر الخلفاء یجوز الرحم الخطا والذنوب التی تقع منہم. آندا بالکل خلیفے ہون یا نہ خلیفے ہون سارے دے بارے چ ممکن ہے جائز ہے کہ غلطی بھی کرن تے گناہ بھی انہاں کول ہون. یہ کوئی وڈی گل نہیں. قد یتوبون منہا مگر انہاں دی بخشش دا کی سامان سیدھا کن کہ دوجے پاسے بھی نہ ہو جو بھی ہن دوزخی ہو گیا. دوزخی ہونا ہور گل ہے. غلطیاں ہوندیاں بندیاں کو گناہ ہوندے ہیں مگر نال نال انہاں دا حل بھی ہے. اللہ رب قد یتوبون منہا کدی وہ آپ ہی توبہ کر جاندے. زندگی چ انہوں نے توبہ کر لی, توبہ کا دروازہ کھلا اور اللہ دے رسول آخیا جڑا توبہ کر دے اپنے گناہ تو اس طرح ہی جی انہیں کیتا ہی. وقت تکفر عنہم بحسنات من کثیرہ. اور دوسرا نسخہ قرآن سے آؤں کہ کبھی ایک بندہ گناہ کردا بڑی برائیاں کردا مگر وہ دوسرے پاسے بہت ساری نیکیاں ہوں وہ نیکیاں دا کفارہ بن جانیاں تلنے نہیں عمل. ایک کدی غلطی پھڑ کے رب نے بہ جانا کہ حضرت عثمان رضی کو ہو گئی فلانے کو ہو گئی اتنا دو دکھتے نہیں کون بچوں گا پھر. بہت ساریاں جڑیاں نیکیاں انہوں دیاں وہ کفارہ بن گئی. اور کد یبتلون اذن بمصائب یکفر اللہ عنہم بہا. اور کدی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسی مصیبتاں پا جاندا قتل ہو جاندے ہیں دکھ تکلیفاں ہوندیاں وہ تکلیفاں ہی انہوں دا کفارہ بن گئی. اس تو حضور نے فرمایا بخار میں برا نہ کو تانوں کی پتہ ہے ذریعے کنے تواڈے گناہ رب نے چارتے. وقد یکفر عنہم بغیر ذالک. اور اس تو علاوہ بھی اور کئی چیزاں دوسری جگہ 10 گنیاں کہ 10 قرآن حدیث آؤندیاں روکو اے صحابہ کرام دی ہے نہیں حضور شفاعت کرن گے اللہ دی رحمت 10 کٹھیاں کرتیاں امام نے حوالے نا کہ نال نالے بھی اپنا کم کریں. غلطیاں تو سانوں مکن دی لوڑ نہیں نہ پج پاؤن دی لوڑ ہے. فکل ما ينقل عن عثمان غایۃ یکون ذنبا اور خطا. آندے جو کچھ بھی حضرت عثمان رضی اللہ بارے بیان ہوندا ہے زیادہ سے زیادہ یہ نہ کہ غلطی ہوئی ہے یا گناہ ہے. عثمان رضی اللہ قد حصلت له اسباب المغفرہ من وجوہ کثیرہ. تے دوجے پاسے انہاں دی بخشش دے بہت سارے انہاں کو سامان ہے پلے جنہاں نے بخشش ہے جنہاں جو من سابقت و ایمان و جہاد و غیر ذالک من طاعت. ایک پاسے تے نیکیاں دے ٹھہر ہے کہ ادھر اسلام دے جدو پہلی چھیاں مسلماناں پہلیاں تو ایک ہوا اور جہاد کیتے اللہ دے رستے جا اینیاں نیکیاں. وقد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد له بالبشر بالجنۃ علی بلوى تصیب. اور یہ بھی ایک دن جدو رسول کریم علیہ السلام ایک باغ سی حضرت ابو موسیٰ شریف نے کہ آج میں حضور دا پہرے دار باغ تے کھڑا رہنا. آدمی آیا کیا اجازت منگدا بھیج دے. ابو بکر آئے فرمایا جنت دی بشارت. عمر آئے بشارت. عثمان وری آیا فرمایا بشارت دے مگر امتحان مبتلا ہو گئے تکلیفاں آن گیا. انہاں آخیا اللہ تعالیٰ مینوں سلامت رکھے. تو ہر خود پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جنت جاؤ گا اور لی شہادت ہے مگر ہونا مصیبتاں تو جی گزر گئی. میرا نبتا من عامت مان کرو ہے. اور نالے بھی اب ثابت ہے بہت ساری چیزاں جنہاں تے لوگوں نے اعتراض کیتا انہوں نے توبہ کی. انہوں نے آخیا واقعی میری غلطی سے میں نے ٹھیک کر ون ہبت رہا بے بلائے عظیم. اور پھر بڑی تکلیف چوندی گزرے کنے دکھ آخر وقت انہوں نے ملے. وکفر اللہ بھی خطایا ہو اللہ نے دے ذریعے انہوں دیاں جڑیاں غلطیاں اور گناہ سی معاف کر دے. صبر تے صبر کیتا بڑا حد تک قتل شہید مظلومن. جے لوگ آؤندے بھی رہے بھی سانوں اجازت دیو لڑیے مریض چلو اجازت دیں لڑدے مردے کچھ بنتا یا نہ بنتا کوئی مقابلہ تو ہوندا مگر آپ نے فرمایا یار میں رسول اللہ ایک امتی جی نہیں مروانا چاہتا. مینوں مار دین تو مار دیں میری خاطر میں تینوں قسم دینا کسی بندے دا خون نہ پایا. میں اللہ دے رسول دی امت خون خرابے دا بانی نہیں بننا چاہتا. اپنی جان دیتی حکم نہ دیتا. اس امام فرماؤندے یہ نہیں ہے وہذا من اعظم ما یکفر اللہ بالخطایا. اور جڑا اپنے آپ مصیبت پا کے صبر کر کے خاکمے وقت جان دیتی تو مسلمان نہ مروایا یہ تو وڈے کماں تو ذریعے اللہ تعالیٰ خطا بخشدا ہے. اگے فرماؤندے وکذالک علی رضی اللہ عنہ ما تنکر الخوارج بغیر ملا ہے. اسی طرح آدھے حضرت علی دا معاملہ وہ ساڈا کوئی بگانا یہ خارجی تے ناسبی جڑے وہ دوالے ہو جاندے تو اتنے اعتراض کرتے انہیں آ کیتا غایا تو کون ذنبا او خطا. وہ بھی زیادہ زیادہ زور لاؤ کفر سے نہیں نا یہی مان لیے تہاڈی گل بھی گناہ ہے غلطی ہے. وکان قد حصلت له اسباب المغفرۃ من وجوہ کثیرہ. وہ دے کول بھی حضرت عثمان دی طرح ٹھہرا ایسا سامان ہے جڑا وہ بخش دا سامان بن سکتا. منها سابقۃ و ایمان و جہاد وغیر ذالک من اودے کہ شروع چ اسلام لیا ایمان لے آندا جہاد کیتے و شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم له بالجنہ. اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے گواہی دیتی کہ علی جنت
میرا نتابہ میں مورن کثیرہ ان کے رہتے رہے ناظم اللہ اور کئی چیزاں تو انہوں نے بھی آخیا یار ٹھیک ہے میرے کو اگر غلطی ہوئی میں ایسے افسوس کر رہا ہوں پچھتاؤنا میرا قتل مظلومن شہیدن اور یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخر سے مظلوم شہید ہوئے ظلم نہ مسجد داخل ہونے شہید کیا گیا فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منه الواجب والمستحب من غیر حاجت بنا الى ذلك ایسا مناظرے کرنے والے جھگڑے کرنے پلے بنن کم دوں گا فرمایا یہ ایسا اصول ہے جڑا سانو اس شاید کی ضرورت نہیں رہن دینا پھر جیسے یہ جھگڑا کریے بہت کو غلطیاں نہیں ہوئیاں گناہ نہیں ہوئے کام ہی مک گئے اسی من لیا کہ گناہ ہوئے تو غلطیاں تج کی ہے جڑا نال نیکیاں دے پلے وہ نہیں تھوڑے دھیان چاہتا ہاں آندے ایک ایسا کلیہ ہے جہدے بعد سانو یہ ثابت کرنے کی لوڑ ہی نہیں جو کچھ انہوں نے کیتا وہ ضرور کرنا چاہیے سی یا وہ کوئی مستحب کم سی کوئی اسی یہ محتاج نہیں والناس المنحرفون فی ھذا الباب صنفان اے دو گروہ میں تو گٹھیوں پھڑیا انہیں کہ دو قسم دے لوگ سیدھے رستے تو ہٹ گئے القادحون الذین یقدون فی الشخص بما یغفرہ اللہ له ایک پاسے وہ جڑے وہ اعتراض پھڑ کے بہ گئے جنہوں نے اللہ نے معاف کر دینا وہ ایسے نہیں وہ دوزخ چلے جان بخشے جان دا سامان ہے انہوں چھاڑی جاندے انہوں نے نیکی نہیں کوئی نظر آؤندی والمادحون الذین یجعلون امور المغفورہ من باب سیل المشکور دوجے پاسے وہ ٹولا بھی وہ غلطیاں ہیں بخشیاں جان گے مگر ہے غلطیاں یہ انہوں نے ثابت کرنا چاہتے بھی نہیں یہ ٹھیک ہے انہوں کا بھی کام کرنا چاہ کیوں اس غلطی کا دفاع کر دیا وہ غلطی منن دوجے پاسے کہن بخشش ہے فہذا یغلو فی الشخص الواحد حتی یدلا سیئات حسنات یہ ایک آدمی نے اتنا تاں لے جاتا کہ وہ گناہ بھی جڑے انہوں نیکیاں بنانا چاہتا وہ بنتے نہیں پھر ادھر ادھر مکرنا پہنتا پہلا منو کہ گناہیاں غلطیاں ہی مگر بشرہ ہو گئی اللہ اس دے نال بخشو گے وذالک یجھو فی التجل سیئۃ الواحدہ منو محبت للحسنات دوجا ظالم اٹھتا وہ ایک نیکی نو برائی نو چھاڑ دیتا کہ ساریاں ہوں نیکیاں وہ ٹوٹ گئی ایک برائی وہ بھی نیکی بنا چاہتا دوجا ایک برائی نو لے کے وہ باقی نیکیاں تے پانی پھیرنا چاہتا وقد اجمع المسلمون كلهم حتى الخوارج على ان الذنوب تباع بالتوبه وان منها ما يجمع بالحسنات حالانکہ سارے دے سارے مسلمان وچے خارجی ہے تے مندے بغیر توبہ کر دے تے نیک اور نیکیاں کرے تو ذریعے گناہ بخشے جاندے اے قاعدہ کلیہ تیسری جلد 176 177 انہاں کہا یار سانو ایک پنگے لین دی لوڑ کی ہے انہاں کو غلطی نہیں ہوئی غلطی دے علاوہ ضرور بھی اسی مننے کیوں انسان اسی انہوں نے نبی مننے ہیں کہ انہاں کو نہیں ہو سکتا مگر نال اور دوجی بھی گل یاد رکھو کہ انہوں نے نیکیاں اور حسنات جڑے انہوں نے مٹایا نہ کرو وہ نہیں تمہیں کتابیں نظر آؤں پہاڑاں دے پہاڑ وہ مقابلے جہاں کوئی غلطیاں گناہ ہے انہوں نے بھی منو کوئی شرط نہیں اے دوسرا حوالہ سید رشید رضا مصر جو ہے اے تھوڑی مدتی تفسیر المنار لکھی انہوں نے ایک کتاب لکھی الخلافت الامامۃ العظمیٰ یہ اندر بہت حوالے مگر میں کم دے جڑے پڑھنے سارے وَلَوْ حَافَظَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اصل الشرع الذي قرر فی حد الراج اور سردی گل جڑی ہوئی تے قائد دی ہوئی تے سیاست دی وہ کہ جے مسلمان اس اصل گل تے قائم رہیں گے انہوں بچا کے رکھ دے جڑی شریعت نے مقرر کی چیز کی اپنا سر جڑا کنوں بنانا سردار قائد کنوں بنانا رئیس کنوں بنانا اگر مسلمان اس شرع دی اصل پہلی جڑ جڑی خلفائے راشدین دے بارے زمانے تھی امر الخلافہ خلافت دے بارے چاہے نہ کوئی منگے نہ کوشش کرے نہ یہ لڑائیاں کرے مسلمان گھروں پھڑ کے لے آؤں کیا بندہ ٹھیک ہے انہوں اسی بنانا لما وقت تلک الفتن والمفاسد کدی بھی دنیا چاہتا ہے فتنے تے فساد نہ ہوندے جڑے بعد ہوئے آپس ہی مرے تے اسلام بھی اتنے دا اتنے رہ گیا دنیا کافر جڑی سے اتنے غالب آ گئی جے اس اصول پہ رہندے کہ انتخاب اور اختیار ہے امت دے چوٹی کے لوگ نیک جڑے وہ چن کے بندہ آپ انہوں لے آؤ گے تو نہ کرنا تیرے سوا بندہ کوئی نہیں بلام الاسلام الارض کلہ اور اسلام ساری زمین تے پھیل جاتا نہ ڈنمارک ہوں نہ سویڈن ہوں نہ کوئی خاکے بنا یہ ملک رہیں گے اسلام دے جھنڈے چلتے تھے مگر ہویا کی وقد قال عالم المانی شریف حجازی فلاستانہ آندہ استنبول جتھے ہوں ترکاں دی حکومت ہے پہلا یہ نام قسطنطینیہ آج کل استنبول اتنے ایک یمنی عالم عیسائی شریف مکہ نو ملیا سعودیاں تو پہلا شریف ہوں حضرت حسن دی اولاد سی وہی حکومت کرتے شریف آخری ساڈے سیداں نے اسی جڑا حضرت فاطمہ دی اولاد عرب ممالک تو شریف آتے جدو کہنے لگا شریف رضی شریف مرتضیٰ کا مطلب اولاد فاطمہ بڑا درجہ کہ شریف ہے تو یمنی عالم نے اس شریف حجازی نے کیا
انه کان ینبغی لنا ان نزال معاویہ تمثالا من الذهب فی غاسمنا. وہ جرمنی کافر کہنے لگا کہ سانوں چاہیے سارے عیسائیوں کہ اسی معاویہ دی تصویر بنا کے تو دا بت بنا کے نا اپنے جنہیں دارالحکومت جتھے جتھے ساڈا راج ہے انگلینڈ اور امریکہ اتنے اپنے چوکاں چ گڈی. اے کافراں دا تبصرہ سن لو کنا انہاں دا الو سیدھا کیتا ہے. اسلام رک گیا، ملک کھوئے انہوں نے، خزانے لیاندے اپنے ایسے، اسلام دا کچھ نہیں بنے. اس آخیا اسی چاہتے ہیں کہ ایسا ایک علاقہ یہ تصویراں مل رہی اپنے دارالحکومت لأنه لو لم يحول سلطة الخلافة ما وزال شرو. اگر یہ حکومت دے طریقے نو اس شاید تو نہ بدلتا جڑی خلفائے راشدین دے زمانے چ آ رہی سی اور شریعت نے رکھی جرال راشدون لا ملک العرب بلادنا كلها وسيره اسلامیہ عربیہ. تے عرب جڑے سی مسلمان سارے ملکاں تے انہاں دا قبضہ ہوندا. کیوں عیسائی رہ جانے لوگوں نے آپے حوالے کر دینے بے ہو جا بابر کرن دا خلیفہ پاٹے کپڑے پائی پھردا چونپڑیاں رہندا. ہاں خرق خدا نے ساری نے انہاں دے چنڈے تلاں چلے جانا سی اور سارے شہروں دے قبضے چ ہو جانے اسلامی ہونے. یہ وہی مہربانی ہے بھی انہیں بھائی دنیا دے بادشاہ راج بنا دتا. سارے لوگوں نے آخیا بے ہو جے اگے تھوڑے کیسر کسرا یہ بدل کے کی لینا کہ نہ ہی بدلنا کم جو ہوئی محل ہے ریشم ہے سونے چاندی ہے کچھ فائدہ نہیں. اس 35 صفحے تو میں پڑھیا. اگے پھر لکھتا بھی اس امت کا بیڑا غرق کیوں ہے اے نچوڑیا میرا بڑھاپے کا ما افسد علی هذه الامت امرها وازالها ملکا الا جعل طاعت هؤلاء الجبارین الباغین واجبۃ شرعا علی الاطلاق. یہ جڑا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے اس گل نو قاعدہ بنا لیا کہ جڑا بھی ڈکٹیٹر آئے باغی آئے مگر حکومت تے قبضہ کر لے وہ انقلاب لے آوے وہ دی اطاعت کرنا فرض ہے اور شرعی حکم ہے. یہ نہیں مجبوری ہے چلو مجبوری دیتا ہے اسی چپ کر لی نہیں قانون بناتا کہ متغلب اور متسلط جڑا زبردستی حکومت کھولن والا جڑا وہ خلیفہ ہے اور وہ دی اطاعت فرض ہے اور جڑے انہوں پھرن گے وہ مجرم ہے. بڑے بڑے ولی بھی ہون گے امام حسین ورگے وہ جھوٹے ہون گے خلیفہ ٹھیک آندا اس امت دا بیڑا جس شے نے غرق کیتا اور جی اسلامی حکومت نو ضائع کیتا وہ ایک کلیہ بنا لیا کہ جڑے جبار اور ڈکٹیٹر باغی ہے اور وہ قبضہ کر رہی حکومت سے وہ مسئلہ بناتا کہ شرن انہاں دی علی الاطلاق اطاعت کرنی فرض ہے بے چونو چرام غیر مشروط انہاں دی اطاعت. وجعل التغلب امرا شرعیا کم باجت اہل الاختیار من الامر واہل الحل والعقد للامام. اصول تے سی کوئی کوشش نہ کرے امت دے چھوٹی جے لوگ جڑے علاقے اندر جا کے کسی نیک بندے نو چن او دے حوالے حکومت کرن او دی بجائے نو بناتا کہ تغلب جڑا بھائی تکے نہ کھولو گا وہ شرعی حکم ہے بالکل جداں دا وہ پہلا خلیفہ سی چنیا اوداں دا ہی آندا ہے اب گل جڑی لے بیٹھی اور دفتر پڑھے کہ نہیں جو بیعت ہے دی حکومت کرنی فرض ہے. اجماع اہل سنت دا فلاں دین نو چھڑی پھیر کے نا یہ اسلام بنا دیتا ہے کہ جڑا بے ایمان آ جائے من لیک دے للامام الحق ہے ادھر سی کہ نیک بندہ چن کے چوٹی دے بندے انہوں چن مگر انہوں نے یہ بجائے ایک کرتا. وحل عہد کل وجعل کل متغلبا باغن الى ولدی او غیرہ من عصبتی بید حسب پلان والجبروت اسرت حقا شرعا و اصولا مرعیا لذاتی وعدم التفرقت بین اخلاف معاویہ استخلاف معاویہ ولدی زید الفاسق الفاجر. ظالمہ نے بند کر چل رہا نہیں آندا اللہ دے بندیاں نے بھی قانون بناتا بھی ایک ڈکٹیٹر دے بہ گیا نا تو اپنی اولاد نو اگر دے جائے اپنے بیٹے نو یا اپنے چاچے تاں دی اولاد نو کہ ساڈے ہی خاندان حکومت رہے یہ بھی شرعی قانون ہے اور بالکل یہ لحاظ کیتا جاؤ گا وہی وصیت برحق ہے. پہلا اس ظالم نو من لیا کہ بہ گیا تے ہی خلیفہ ساری امت نفرت کر دیا کیا کر رہی ہے بھی کتوں ظالم آ گیا آندے نہیں تسی دوزخی ہو جاؤ گے خلیفہ برحق. مڑ کے من لیا بھی استخلاف کرے نسلوں نو دے جائے وہ بھی ٹھیک. وعدم التفرقہ بین استخلاف معاویہ ولد یزید الفاسق الفاجر بالرغم من انوف المسلمین وبین عہد الصدیق الاکبر واستخلاف الامام العادل عمر بن الخطاب. اور جدو انہاں بے ایماناں نو آکھیا حوالہ کیے دا انہاں آکھیا صدیق اکبر نے بھی حضرت عمر نو خلیفہ بنا ہی دیتا سی اس تو معاویہ اپنے پتر نو آندا اے عقل دے انے اور دین دے دشمناں نے اس فرق نو ہی مٹاتا بھی کتھے معاویہ دا اپنے فاسق فاجر
خبیث پتر نو خلیفہ بنانا بالرغم من انوف المسلمین، جدوں کہ مسلمانوں چ ایک جڑا سے بچارا تڑپ رہا سی، ڈر دے چپ کیتے، ساری امت رو رہی سی آج بن نہیں رہ گیا حضور دی گدی سے، انہوں بنانا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق دا ایسے امام عادل منصف عمر نو بنانا ذل مناقب العظیمہ جدیاں شاناں دا ہی کوئی اندازہ نہیں، بعد مشاورت اہل الحل والعقد فیہ، جدوں کہ سارا نا مشورہ حضرت ابوبکر نے کر لیا، جنہیں چوٹی دے بندے سی بے بناواں کہ نہ بناواں، جنہاں نے اعتراض کیتا وہ بھی سنیا، جنہاں جد وائکنائم بھی والعلم بترکین لہو بالقبول، حضرت ابوبکر نے انہوں ڈانٹیا نہیں بھی تسی کیوں مخالف، انہوں نے تسلی کی تھی اس طرح پائی تو بہتر بندہ کوئی نہیں، انہاں سارا قائل کیتا، اور یہ پتہ چل گیا کہ سارے دے سارے چوٹی دے لوگ مطمئن آندا کتھے ہو ایڈا متقی بندہ چننا جڑا کوئی رشتہ دار نہیں سی مشورے نہ، اور کتھے فاسق فاجر پتر نوں بنا دین، فرق ہی مٹا کے کہتا نہیں جڑا بہ جائے جڑا کر اے فرماؤندے اس امت دا سارا معاملہ اس گھر نے بگاڑیا اور اس مسئلے نے تباہ کیا۔ اور میں تمہیں دساں یہ مسئلہ اینا لے کے بہ گیا جویں وہ محمد خدا بندہ شیعہ ہو گیا نا، ادھر ہی پنجاب یونیورسٹی کلوکی ہوں 126 عالم آیا مسلمان ویر کافر بھی سارے، ایوب دا زمانہ مذاکرات مقالے آپ اپنے پڑھتے سی، بعد بحث ہوندی سی اتنے لوگ سوال کرتے، ایک مستشرقہ عورت سی پڑھی لکھی عربی قرآن حدیثی عیسائی، انہوں نے کہا اسلام بہت اچھا، یہ دینی نظام بہت اچھا حکومت دا، مگر یہ خلل رہ گیا، ایک خامی رہ گئی ہے کہ خلیفہ اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے، بہت اچھی گل ہے، مگر اگر وہ بدل جائے اسلام یہ آندا بھی وہ سامنے کھڑے نہیں ہونا، انہوں من لو خلیفہ اور انہوں جائے ایں ہو گئے مسلمان۔ یہ سارے مولوی اور مفتی جڑے نا سعودیہ شام پلے ہی کچھ نہ، یہ نہیں انہیں حوالے پڑھے شافعی یا مالکی حنبلی سب آندے کہ جو بہ جائے وہ شرابی ہوئے زانی ہوئے کلمہ نہ چھڑے، لوگوں یہ بیٹیاں دن دیہڑے چکے مار لٹے، خلیفہ جواب ہی کوئی نہ آگے پھر اے مسئلہ جنہیں لکھ لے شیخ رشید صاحب اسلام دا بیڑا کن کے رکھی، اسے مسئلے نے کیا جڑا بہ گیا خلیفہ۔ اور اس ایک سید سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ دی اولاد تو زندہ رکھا سی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑا ہے، انہوں نے کہا میری بہن دا اعتراض صحیح ہے، واقعی مارا کٹا جیسے بہت پئیاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بعد حضرت عبداللہ بن زبیر پھانسی تے ٹنگتا گیا، بعد زید دی لاش میں سال لٹکی رہی، دنیا کمب گئی، پھر یہ مسئلہ بن گیا تو کر لیا اسلام ہے کوئی نہیں، بالکل اسلام کوئی نہیں، اسلام چوٹی دے لوگوں نے سارا کچھ کیتا پہلی صدی، اسے مسئلہ کتنے گیا، حضرت طلحہ زبیر بی بی عائشہ علی کے مقابلے نکلی ہے، نہ انہاں سوچیا بھی یہ جے قاتل بھی ہویا حضرت عثمان دا تو گناہ گاری ہے، اسی یہ حکومت نہ منی، نہ انہیں ہی آخیا بھی یار جداں دا میں مرضی ہاں حدیث سے اب حاکم منو، ادو یہ کتنے سی حدیثاں موضوع بھی گرجیا، انہوں نے آخیا معاویہ اور ٹولا حضرت علی کے مقابلے جایا، نہ انہاں آخیا اسی خلیفے کے خلاف کیوں اٹھیے، نہ خلیفے نے حوالہ دیتا، یہ بات پائی مارا کٹن کے نتیجے کمزوری کے نتیجے سے مسئلہ بنیا، مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ ہو یا جڑا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر دا کہ موقع ملے تختہ اٹھ، یہ ظالم کدے خلیفے اعظم دا کی حق بنتا، ابن رشد اٹھیا اور وہ سارے قرا جن ملک کاری سی قرآن دے سارے وہ سی، حجاج در عبد الملک کے خلاف ادو مسئلہ نہیں آیا سن، سعید بن زبیر اور ٹوٹی دے بعد حجاج نے انہوں بیچاروں بری طرح ماریا، اور جیسے مدینے والے اٹھے ہرا ادو کتنے سی، یہ ابن حضرت مودودی صاحب کی گلوں ٹھنڈ پی، انہیں آخیا اسلام نہیں ہے، لوگوں نے مارا ہو کے کمزوری کے زمانے سے گل بنا لی، جان چھڑائی ہے، اسلام کدو ڈکتا اگر کام بنتا بناؤ، اس ظالم کو جدوں جان چھڑتی چھڑا لو۔ تو یہ بھی جی شیخ لکھتا سید رشید رضا ما افسدہ علی ھذی الامت امرھا وازال ملکا، اس مسئلے نے اس امت کا بیڑا غرق کرتا، یہ سارے ملک کے آدھے نظریہ ضروری، جسٹس محمد افضل چیمے نے کڑیا سی، زیادہ دی خاطر تو اسے عدالت آ گیا تو پیش کر لیا کتاباں فقہ جنج کر کے پاویں پائی ڈکٹیٹر ہے پاویں مارشل لا جڑا کرسی پہ بہ جاؤ خلیفہ خلیفہ، ہاں وہ اج تک جان نہیں چھڑی چھٹی، عدلیہ آ جاندی ہے فلاں آ گیا ظالم ساتھ دیں تو معاویۃ الذی سن سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام الخضوع لہ، اے ہن تسی اینے خطبیاں جو سن لیا قصور ہے، نہ حضرت معاویہ کوئی کلمہ چھڈ گئے سی نہ نماز چھڈی، جداں دا مشرف آندا میں کعبے تے اذاناں دیندا رہا، ایک کم چلدا ہن تک کیتا کی سی آندا بہت بری سنت اسلام تے انہیں جاری کرتی، بدعت سن سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام الخضوع لہ، اے بدعت ہے جڑی خود رسول اللہ فرمان ہے، یاد رکھو حضرت ابو ذر نے فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، علامہ البانی کی سلسلہ اکبر من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، جڑا میری سنت نو سب تو پہلا بدلو گا بنو امیہ دا ایک آدمی ہوگا، سنت وہ سنت یہ خطرہ نہ کرائے،
استنجا نہ کرو. سنت ہے کہ جڑا نظام حکومت اسلامی آ رہا سی کہ کوئی نہ کوشش کرے نہ یہ نٹ پج کرے مسلمان آپ اللہ مال بنی نہ جتوں تک میری عقل کام کر دی جڑا شورا نو ختم کر کے کہ امت نو چن دا بس قصہ ختم ہے. ہر کوئی اپنے پتاں پوتے نہیں لکھن لگ پیا. لوگ صرف منہ ویکھدے رہا کر. عبد الملک نے 4 پتاں نو لکھ دیتا میرے بعد واری واری آؤ گے. امت بیچاری بے بس کرتی گئی. یہ وراثت جڑا بنایا ہے وہ سنت جڑی اللہ دے پیغمبر آکھیا سب تو پہلا بنو امیہ دا آدمی نو بدلو. تو آندے معاویہ نے جڑی بری سنت نو جاری کیتا اسلام اور وہ دے لوگاں نو چکایا وہ تغلب ہے کہ زبردستی. اخذ معاویۃ البیعۃ لابن الفاسق یزید بالقوۃ والرشوہ. رشوت دے کے کسی نے لکھ درہم بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکر نو, کسی عبداللہ بن, کسی پیسہ بھیجا, کسی ڈنڈے دے زور نہ لوگوں کے سر نوائے. رشوت اور طاقت کے ذریعے اپنے فاسق بیٹے یزید لی بیعت لی. ولم یلقى معاویہ مقاومہ تذکر بالقول بالفعل اللہ فرجا. انہاں لوگوں نے بے بس کرتا 20 سال سے بے کسی مسلمان علاقے کوئی مزاحمت نہ. جڑے ہوندا جی ایڈا برا ہوندا لوگ اٹھ دے نا اٹھن جو کہ چھڑ دے جی تسی اینا کچھ دیندے جے بسیں بے بس ہو کے بہ جان تسی جواز بنا لیندے بھی جے غلط ہیں تو اٹھ دے کیوں نہیں. 20 سال معاویہ نے پہلا کچلیا. مڑ کے ہن علامہ رشید رضا لکھ دے پوری سلطنت سوائے حجاز دے کہ مدینے آیا تے بندے 4 کھڑے ہوئے جنہوں نے کیا کیے نے کر رہا. عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا, عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, امام حسین کھڑے ہوئے, عبداللہ بن زبیر کھڑے, باقی پوری سلطنت اندر کتے مزاحمت نہ ہوئی. اور جویں ہبت الدین حسینی لکھ دیا نٹ جاؤ تے پج جاؤ گل میری پلے بنو ورنہ لئی پھرو یہو جہے اسلام نو میں نہیں منتا جہے حکومت نہیں. اس ویلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صدمہ پہنچا کہ میرے نانے دا شہر مسجد نبی تے بندے 4 اٹھے تھے. یہ مطلب مت سونگی ہوئی 4 بندے صرف پوری سلطنت. پھر آپ نے فیصلہ کر لیا بھی انہوں نے ہلاؤن دی ضرورت. اور ہلایا ادا نہیں جانا میں باز کراں مینوں ہن چاہیے کہ مظلومانہ موت قبول کراں. کوئی فوج نہ اکٹھی کراں, کوئی جنگ دا سامان نہ کراں. لڑائیاں کی ہوندا کوئی جت گیا کوئی ہار گیا لوگاں دے ادا ہوندی نہیں. تنہا بے کس بچے لے کے میدان کھڑا ہو جاؤں, پیر اپنے جسم تھواں, بچیاں نو حلال کراواں. پھر امت جاگے کہ رسول اللہ نے تو قبر گیا 50 سال ہوئے یار یہ غضب اور اندھیر کیوں ہو گیا. باقی اس نے جگایا بہت تحریکاں بعد اٹھیاں یہ موضوع پھر کری مگر اسے کر دیتا. اگے پھر لکھ دے آخری فکرہ انہاں دا انما سیئۃ الامویین التی لا تغفر. اے گناہ جڑا میں معاف نہیں کرنا. سب میں نہ جو مرضی انہوں نے کیتا ہوگا ایس گناہ نو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کہ رسول اللہ دی محنت برباد آندا بنو امیہ دا گناہ جنوں اسی معاف نہیں کر سکتے, کدی رہت نہیں دے سکتے معاویہ دے ٹولے نو. ما سن فی قاعدۃ حکومت الاسلام. اسلامی حکومت کا جڑا اصل بنیادی اصول سی وہ نہیں بدل کے رکھ دیتا, تبدیل کر دیتا. فہ انتخابیۃ شورا فی اولی الاختیار من اہل الحل والا. کتھے وہ طریقہ کہ اللہ دے رسول نے کہا جڑے امت دے سربراہ لوگ علماء چوٹی دے ولی وہ لب کے بندہ چن گے. وقد نسخوها بالقاعدۃ الحادثہ. یہ مقابلے بالکل ایک نواں اصول بنایا کہ القوۃ تغلب الحق. تسی انگریزی پڑھے بیٹھے مائٹ از رائٹ ہو گیا کہ جہاں طاقت ہوگی حکومت لے لوں. پہلا یہ سی کہ حق جڑا طاقت ہے, رائٹ از مائٹ. جو حقدار ہوگا حکومت وہ کروں. ہوں یہ ہوگا جہاں طاقت ہے حکومت کروں. ایسا ظالمانہ جڑا ہے نا قاعدہ کلیہ رے دنیا اصول انہاں بدہ. فہم الذین ہدموها وتبعهم من بعدہم فیہا. آندا یہ پہلا گروہ بنو امیہ دا جس تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے لکھیا کہ میرا ایمان اگر قیامت دے دن ظالماں دی صفاں بچیاں کہ ساراں تو پہلی صف ساری امت بنو امیہ دی ہونی جنہاں نے رسول اللہ دے کیتی کتری تے پانی پھیرتا نمازاں روزے رہ گئے تے تبلیغی جماعتاں رہ گئیاں اور اسلامی حکومت ختم ہو گئی. کوئی انصاف نہیں منگ سکتا, کوئی دے نہیں سکتا. آندا یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے اس پہلے قانون برباد کرتا وتابعہم بعدہم کیا. اور اس بدعت دے مگر پھر جڑے بعد والے وہ چلے ہی گئے. مڑ کے توبہ ہی نہیں نہ مسلمانوں کی چاہیے ہوندی رہی بھی کوئی کھو لیندا مڑ کے وہی اولاد جنہاں تک طاقت ہوندی کردی رہندی جو دوجا تگڑا نکلدا وہ کھڑا. اے تیسری کتاب کہ عرف الجادی من جنان حدی الحادی للنواب میر نور حسن خان بن نواب صدیق حسن. میں اس تو پڑھ رہا بیل حدیثاں دے گرو کنٹال کیاں دے کدھر نو لے گئے. 196 صفحے تو اگے باب در بیان قتال اہل بغی کہ جڑے بغاوت کرن انہاں دے خلاف جہاد دا باب. یہ تسی سن چکے بنا قرآن جی دی کوئی تفصیل ہے نہ حدیث رسول.
کافرانہ جنگاں ہوندیاں سی، مسلمان باغیاں نہ کی کرنے، حضرت علی نے کیتا۔ ایتھے ہن بے شک و شبہ 197 198 دفعہ سارے 66 خطبیاں دی موت و بے شک و شبہ حق بدست علی کرم اللہ وجہہ آندا نہ یہ کوئی شک ہے نہ شبہ کہ حق انہاں ساریاں جنگاں جڑی بی بی عائشہ لڑی تے معاویہ لڑی تے خارجیاں سب حق علی دے ہاتھ حق وہ کول در جمی مواطن ایک دے موقع دی گل نہیں، جنہیں بھی موقع دی حکومت پیش آیا جنگاں لڑیاں حق وہ ہاتھ رہا و تلا زبیر باوہ بیعت کردہ بشکستان و بغی ورزیدہ در جوش مسلمین برآمدن۔ حضرت تلا اور زبیر ایڈے بندے سی مگر انہوں کو بھی غلط کام ہوا کہ بیعت کر کے مدینے مڑ کے عمرہ کرنے چلے گئے، وہ بیعت توڑ دیتی، بے شمار لشکر لے کے بصرے میں چلے گئے، بغاوت کی انہوں نے ناچار کتاب شاہ واجب آمد اخیر قرآن دے مطابق انہوں نے جنگ لڑنی فرض ہو گئی کہ باغیاں نہ جنگ لڑو، اس تو رسول اللہ نے کتے پونکن دی حدیث بیان بنے سن چکے تھے و کتاب با خوارج حق است احادیث متواترہ دارست بر مروک خارجیاں دین ہم تو مروک سامد رمیہ جڑی خارجیاں نہ جنگ نہروان لڑی ہے وہ رسول کریم دی متواتر حدیثاں کہ خارجی دین تو نکل جان گی، اور جس طرح تیر باہر نکل جاتا شکار دے وچوں دی وج کے گاں ایداں نکل جان گی، اور انہاں جنگ لڑن والا حق سے ہوگا، یہ حضور پہلا کہہ گیا۔ اس تو حضرت ابو سعید خدری فرمایا میں گواہ کہ انہوں نے علی نے ماریا، اس تو یہ حق سے ہونا واضح ہو گیا، یہ اس ٹوڑے نے مکایا۔ وہم چنی بگی اہل صفین ظاہر ہے، اور اس طرح یہ جد صفین والے معاویہ دا ٹولہ انہاں دا بھی باغی ہونا بالکل کلیئر ہے۔ واگر درا ہیچ نہ باشد مگر ہمیں حدیث مرفوع یا مار تک چل کر فتیا باغیہ از برائے فاضہ مطلوب کافی جو میں بیان کیتا ہے انہیں وہ نچوڑ کر رہا آندا کچھ بھی نہ ہو دلیل ہوئے تو رسول اللہ نے جڑا فرمایا کہ مارن جڑا ٹولہ قتل کروں گا باغی ہوگا وہ دوزخ ور سدن گے جنت چل سدوں گا، یہ تو بعد ہور کڑی شکا چاہتے رسول اللہ فیصلہ دے گا و معاویہ لا صلاحیت معارض علی نہ بول آندا رائی برابر بھی علی دے مقابلے چاہن جگہ یہ کہڑے پاسن تھی علی نے کہا دو حکمران لڑے سی، ایک کہا حکمران سی علی رسول اللہ دی گود پڑیا 7 سال دی عمر تو حضور نے اپنے نال سوایا اسلام تو پہلا کلمہ پڑھ لا مسلم اول شہ مردان علی اور حضور دے بستر سے سون والا جھنڈا ہر دے حضور دا چکن والا وہ دے مقابلے چونوں لایا جے تا باپ سے ماں اخیر تک فتح مکہ تک دشمن رہا رسول آندا کسے لحاظ نہ معاویہ حق نہیں سے رکھدا کہ علی نہ مقابلہ کرے، لیکن وہ طلب ریاست و جاہ دنیا کر مگر وہ دنیا دا لالچی ہو گیا، حکومت دا پکھا ہو گیا، اور دنیا دی چودر واسطے درمیان قوم اقتام کے نہ معروف بھی شناخت ورنہ منکر رہا انکار بھی کر دیں۔ ایسے بندے لگ گئے ان پڑھ جاہل شام دے جنہوں نے نیک کردہ نہ پتا سی نہ بددا وہ دین جانتے نہیں سی، انہاں جدا الو سدھا ہو گیا و معاویہ بیشاں راہ مخادت رفت، اور معاویہ نے انہوں نے چلاکی چلی انہاں حکمرانہ کی طرح فریب دی کہ سدھا آکھاں میں علی نہ لڑنا جنہاں پھڑ لینا کہ تم علی نہ مقابلے کر، علی نو آخر سارے اسلام والے جان دے دھوکھا کیتا وہ طلب دم عثمان ظاہر نمود ظاہر چٹانگڑ چالے آگے جھنڈا لاتا میں حضرت عثمان دے خون لی اٹھنا ہوں حضرت عثمان دا شہید ہونا انہوں نے ظلم ہونا لوگ مندے اس وقت کام چل گیا کار وز پیش رفت یہ کام جڑا سی اگے نکل گیا وہیں قوم روبروے بدلے دماغ وال کر انہاں بیچاریاں نے نیک نیچی نہ جڑے پیچھے لگے اپنے مال لٹائے جانا دتیاں بھی یہ حق لی لڑ رہا، یہ حق لی لڑ رہا خون لی و خیر خواہی نمود چیدے نال رلے تاں کہ حضرت امیر باہل عراق می گفت کے دوست دار ماں کے دے کر سزا عرض یک سزا شام ہم تو صرف درام بدینار بکار آئی اتنا انہوں نے چوڑی چک بنا لیا جی میں ہوں بھی تواڈے سامنے ہارا ویسی پارٹیاں جہاں ویکھدیاں بھی ساڈا لیڈر جڑا انہیں بالکل اندھیر نگری کی ہے ٹی وی تے آ کے جھوٹ بولے تحریری معاہدے پڑھ کے مکر گیا، اسی طرح معاویہ دا ٹولہ اینے خوشامدی اینے چوڑی چک کہ حضرت علی اپنے ساتھیوں نے کہا یار میں تہاڈے چوں 10 دے کے نا وہ چوڑی چکوں گی ایک ہی لے لیں تو مینوں یہی سودا بڑا وہ مردے آ تسی میری گل ہی جڑی وہ سنتے کوئی نہیں، حکم دینا منتے کوئی نہیں، نافرمان اور سرکش فوج ادھر چوڑی چکاں دا ٹولہ و دری معاملہ از اہل شام ہے تجب نے اے مولانا لکھ دے نور اللہ کہ مینوں یارو شامیاں تے ذرا بھی حیرانی نہیں، وہ ان پڑھ لوگ سی دھوکھا کھا گئے اج بس کسے اس کے بصیرت دار دھم تو بعض صحابہ فضلاء تابعین حیرانی تے مینوں ہونا چاہاں کہ بعض صحابہ اور کئی تابعی بڑے بڑے وڈے درجے دے ابو مسلم خولانی جیسی عقل مند کہ میل با معاویہ کر رہے ہیں وہ بھی معاویہ نہ رل گئے کاش می دانستیم کہ خدا امر برے شاہ مشتبہ شد
تاکہ بنصر مبتلین و خذل محققین پر آندا کوئی دنیا دا بندہ مینوں سمجھاوے بھائی یار انہاں نوں کی مغالطہ لگا ان پڑھن چھڑے انہاں نوں کی مغالطہ لگا جنہاں نوں پتہ بھی سی مار دی حضور نے آ حدیث فرمائی چلی دی ہے کیا وہ کیوں کیڑی گل انہاں دی شبہ پی گئی کہ انہاں نے بریاں تے جھوٹیاں دا ساتھ دیتا اور حق والیاں دی ماننا کیتی حالانکہ قول سبحانہ فہم بغت اذا مال الاخرى قاتل تبغي حتى تھیا گوش ایشا رسیدہ بہت قرآن دی ایت انہاں دے کنا چ پئی سی بے خلیفہ جڑا چنیا جائے دے خلاف جڑے بغاوت کرن انہاں جنگ لڑو یہ ایت ہی پڑھا دیتی وحدیث متواترہ در تحریم اسیان ائمہ ما دام کے کفر بیان کو شریدا اور رسول اللہ دی حدیثاں بھی سنیاں تھی بے حاکم وقت اگر اسلام تے چلدا او دی بغاوت نہ کرو وقول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھک کے عمار کے طرف ہے باغیا بخشد بس ماخ ہوش خوردا اے کنا دے پردیاں چ انہاں دے بڑیا سی بے حضور کہا گیا مسجد بن جا کہ عمار نوں جڑا ٹولا قتل کرو گا باغی ہو دسن دیا بے عمار 90 سال دی عمر چلی نہ کھڑا بڈھا ہوندیا اور نے آکھیا اس جھنڈے دے تھلے میں 3 واری حضور دے زمانے جنگ لڑ چکا تا چوتھی واری جانا اس بڑھاپے کے حق سے اور سانو اگر لوگ تک دے لے کے نا بحرین تک تبھی میں کہوں گا حق سارے نال ہار دینا وکری گل آندا سب کچھ سنیا سی انہوں نے پھر وہ صحابہ اور تابعین معاویہ نہ کیوں رل گئے وراثی اس کا اگر عظیم قدر صحابہ ورفی فضل خیر القرون میں بود می گفتیم کہ حب شرف و مال سلفی ہم راہ ادراہ انداختہ آندا جے رب دی قسم ذرا لحاظ نہ ہوئے کہ رسول اللہ دے ساتھی ہے اور وہ پہلا زمانہ سی کہ میں صاف کہہ دوں کہ حب شرف و مال سلف امت راہ در پچھنا انداز کہ جو کچھ کتاباں جو پتہ لگتا وہ ہوئی ہے رب دی قسم حق نظر آتا کہ اس امت دا پہلا ٹولا بھی دنیا دے لالچ اور مال مگر لگی پیسہ کھا گیا اور حق جڑا سے انہوں چھڑ دیتا جنہاں کے خلف راہ مختون خود ساختہ اللہ مغفر آندا ہے جڑا جی میں پچھلے دنیا دے لالچ پہ گئے پہلے دا پتہ لگتا پیسہ کھا گیا جڑ گیا اللہ معاف کرے و نشر مصحف کے در کتالے باغیاں بودا سنت متحرہ صاحب نے تے ہر لگیاں جب ویکھیا ہن کنڈا نکل چلیا قرآن کھڑے کر جنگ بند کرو صلح حضرت علی پیٹ رہا بھی قرآن منتے ہوں تو اس وقت نابود کیوں پہنچ ہن مکن لگی جنگ کاری اٹھ کھڑے ہوئے لمبیاں داڑیاں تو قرآن نہیں منتا تینوں اسی قتل کر دیا پر میں من لو تو دیکھ لیو پھر حشر جدوں بعد نتیجہ نکلیا سارس نے دھوکھا کیتا پھر کاری پٹن لگ پے تے تو کیوں منیا سی انہیں آخیا شرم کرو میں چیخ رہا اسے نہ منو تو اسے زبردستی من کے ہوں مینوں الزام دیں آدھے قرآن جنگاں کھڑا کرنا بالکل سنت مطہرہ نہیں ہے رسول اللہ نے نہیں سی ورنہ سنت خلفاء راشدین بلکہ محدث اول معاویہ کوئی رسول اللہ سے اے اس بدعت نوں بھی کڈن والا معاویہ کہ براہ خدیر تھی کار کردا دھوکھے یہ کام کیتا کہ ہن جنگ ٹل دے عمر بن العاص را بڑی حرکت برداشت چنانکہ مطلع برکتب سیر و تاریخ میدانت ہاں جی میں کتابوں پڑھنے والا آدمی آتا جانتا کہ کتنا بول کے چلاکی کی ہوں آخر سے صرف یہ سنو کہ کنہاں لوگوں نے لکھا کہ بعد جڑے حضرت علی تو آئے انہوں اس پاروں کی حکومت تے جڑا آوے وہ صدر مملکت ہے یہ ایک سمجھو لفظ ہے مگر وہ خلیفہ ہونا مانا قطن نہیں نہ حضرت معاویہ نہ کوئی دوسرا جڑے پہلے سے وہ خلیفہ رسول اللہ دے طریقے دے چلنے والے انہوں نے خلیفہ کہو امیر المومنین کہو جو مرضی کہو کہ حکومت سنبھالی جائے مگر یہ کوئی نہیں ایدلی صرف تینا والے دے کے ختم کروں اہل حدیث اون المعبود سنن ابی داؤد مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمت فرماؤ دے کوئی میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ خدا دا خوف کرو اللہ تو ڈر جاؤ والے بیان انہوں مرا بنی امیہ وین سارو خلفاء متغلبین 342 چوتھی جلد کہ بنو امیہ دے جڑے حاکم معاویہ بعد والے اے پاویں خلیفے بن گئے متغلبین زبردستی لاکن لیسو اہل اللہ بالکل اس تخت بین دے قابل نہیں سی ایڈے ایڈے چوٹی دے صحابہ مہاجر انصار مر گئے سی وَإِنَّهُمُ الْأُمَرَاءُ الظَّالِمُونَ یہ خلیفے نہیں ظالم حاکم ہے وَإِنَّمَا هُمُ الْأُمَرَاءُ الظَّالِمُونَ لَا الْخُلَفَاءُ الْعَادِلُونَ یہ عادل اور انصاف والے حاکم نہیں خلیفے ظالم حاکم ہے تخت نہ ضرور سنبھالیا مگر یہ کوئی تعلق یہ نہیں دین نہ یہ کوئی گل آتی ہے بالکل ظلم ساری زیادتیاں جڑیاں کیتیں اگے فرماؤں اسے صفحے ایک پاسے رسول اللہ نے فرمایا کہ 30 سال تو بعد خلافت ختم دوجے پاسے یہ بھی آتا کہ وہ بھی خلیفے ہون گے بہت ہون گے آدھے فرق کریا کرو سمجھا کرو باخرج البیہقی فرمایا وقال المناوی اے بعد انقضاء زمان خلافت نبا یکون ملک بادشاہی چلتی رہے گی مسلمانوں جدوں خلافت کا زمانہ ختم لأن اسم الخلافت انما من صادق لهذا الاسم بعمل للسنہ صحیح خلیفے وہ سی 4 تد
کہ جڑے رسول اللہ دی سنت تے چل دی وہ خلفائے راشدین اخوائے والمخالفون ملوک لا خلفاء جڑے وہ سنت نو چھڈ گئے پاویں انہاں ملک فتح کیتے خزانے پرے وہ بادشاہ ہے خلیفے نہیں وَإِنَّمَا تَسَمُّوا بِالْخُلَفَاءِ لِخَلْفِهِمُ الْمَاضِي ہاں عربی جو انہوں نے خلیفہ کہا جب ایک تو بعد دوسرا جایا وہ لغت کی گل ہے دین دے مطابق یہ لوگ خلیفے کوئی نہیں نہ انہاں دا خلیفہ بننا کوئی حق ہے خلیفے وہی سی جڑے پہلے چار سنت دے مطابق عمل کر گئے امام ابن حجر جی بخاری دی شرح تو اگے کچھ نہیں فتح الباری ہے 12ویں جلد ہے اتنے بھی امام لکھ دے حد حدیث الخلافت بعدی 30 سنہ کہ پیغمبر خدا فرمایا خلافت جڑی ہے وہ میرے بعد 30 سال ہے لأن المراد بہی خلافت النبوہ ایک کس خلافت دی گل ہے جڑی نبی دے طریقے سے چلتے رہنے واما معاویہ تو واما بعد معاویہ جو اس تو بعد ہے فکان اکثر مراد طریقت الملوک ولا سمو خلافہ انہاں نو ڈکشنری دے مطابق بے شک خلیفے کہندے رہو یہ ملوک سی انہاں دا طریقہ بادشاہ والا سی وہ عیش و عشرت مال اور خزانے یہ 392 اور جلد 12 اے آخری حوالہ جامع ترمذی دی شرح تحفۃ العال امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بالکل اسے سے لکھ دیا کہ جڑی سچی اور کھری گل ہے وہ یہی ہے کہ خلافت جڑی اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق ہے وہ صرف ادوں تک رہی ہے جب تک 30 سال نہیں پورے ہوئے بعد جو کچھ بھی ہوا نا یہ خلافت خلوفت کوئی نہیں واخرج البیک 230واں فی المدخل عن سفینہ ان اول الملوک معاویہ حضرت سفینہ صحابی نے فرمایا پہلا بادشاہ معاویہ والمراد بخلافت النبوہ ہے الخلافت الکاملہ جدو اسی آنا خلیفہ راشد وہ اعلیٰ درجے کی خلافت ہوندی ہے وہی المنحصرہ فی 5 اور 5 چی ہے حضرت رسم دے 6 مہینے رہا فلا یعارض الحدیث لا یزال ھذا الدین کان حتی یملک 12 خلیفہ اس تو جاوے 12 ہونے فلانے ہوئے دے خلاف نہیں لأن المراد بمطلق الخلافہ واللہ عالم وہ اب حکمران ہوندے رہن گے 12 نہیں کنے ہو چکے مگر اس صحیح معنی جڑے سی ہونے تو نتیجہ ہے کہ جو فرقہ جو عالم مسلمانوں کو قوت دا پیغام نہیں دے تکڑے ہو اپنے جان پیدا کرو بے غیرت بن کے ہمیں ظلم نہ صحیح دے رہو ظالم بننا جرم ہے مگر مظلوم بننا تو زیادہ تو ہوتا مظلوم بن کے بیٹھے تو انہوں ہاتھ پیر نہیں میرے وہ ایک کیا تسی ہزاراں بندہ چپ کر کے بہ رہی جی تسی جرت دلائی ہے کہ دنیا ظلم کرن ورنہ مکا جاندے اس تو اسلام جس گل کی تبلیغ کردہ ہوا کہ اگر کوئی نبی آوے نعوذ باللہ دجال اور کاظم مرزا اور آکے نہیں میرا دین تے یہ جڑی حکومت ہوئے حتیٰ کہ سکھا ہندوؤں دی نامراد نے بنا لی اولے رمر کہ مسلمان نہیں کافر بھی ملک تے راج کرنا ہندو کرنا اولے رمر انہوں کی اطاعت کرنا وہ اللہ مسلمانہ جو نہیں کرن دیندہ تو کافران دی کرونا وہ بالکل اس گل میں پلے بنو وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے مرگے اسی کوئی بحث نہ کرو مہدی جی سادی اس دجال نو پہچانو کہ مسلمانہ دی رئیسی بھی غیرت ختم کردا دولت غیار رحمت سے کہ کافر حکومت کرنے سے اللہ دی رحمت آندہ رہا انگریزان وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے مرگے حشیش پانگ دے پتے سمجھو نشہ پلا رہا تو انہوں جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام نبی کمزورانو اٹھاؤں لیا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہو فرعون دے مقابلے چٹھو رومیاں دے مقابلے وہ ادھا نہ ہوں کہ جڑے بے ایمان بیجنوں دی اطاعت کرو تو اس تو جو کچھ بھی تواڈے سامنے بیان ہویا اور اللہ تو بیان ہوندا رہنا یہ نچوڑ یہی ہے کہ حکومت اسلامیہ دنیا برپا کرو صحیح معنی اور وہ تیاری کرو بچے علم پڑھن قرآن پڑھن جوان ادھر آن یہ امت اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ اسی ظالموں دے زیر سایہ نہیں رہنا اس دنیا رہنا اس درخت دے تلے رہنا جتھے ٹھنڈی چھاں ہوئے حاکم بھی امن نہ رہے اسی بھی امن نہ رہیے سکھ دے دون واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اے دے دینے بسم اللہ کادی جلد سی اے جلد تیسری تحفۃ العال دی تیسری جلد اس تو دس رہا کہ باقی لوگوں کا کی گلا جو حدیث پڑھتے پڑھاؤں وہ کوئی خیال کر کہ تواڈے وڈے کی لے کے اے دونوں کتاباں جڑیاں انہاں تو بعد اس ملک چاہل حدیثاں نے دین دی کوئی خدمت نہیں کی انہوں عرب عجم نے منیا علامہ البانی اور سب محدثان سے کہ اون المعبود اور تحفۃ العال یار اتوں ہی سارا پتہ لگتا کہ حدیث ہے 230 صفحہ اور سمجھو تیسری جلد
ایدا بھی نہیں سی لکھوایا، یہ بھی لکھ لو، چوتھی جلد ہے، اور یہ بھی اس صفحہ جڑا سی کدھر چلا گیا ان کوئی پتہ نہیں لگنا کی۔ اللہ اکبر، 342 چوتھی جلد 342۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اما بعد۔